ناظرین، آپ گوگل سے کوئی سوال کرتے ہیں، وہ سوال کے جواب سے پہلے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے سوال کے 2,05,20,000 جواب 0.65 سیکنڈز میں حاضر ہیں۔ اس وقت کو جو گوگل جواب کی تلاش میں استعمال کرتا ہے سرور رسپانس ٹائم کہتے ہیں۔ گوگل دنیا کی جدید ترین زی-اون سرور اور جدید ترین لنکس ویب سرور آپریٹنگ سسٹم استعمال کرتا ہے۔ اس سسٹم نے صرف موجودہ معلومات کو جواب کی مناسبت سے میچ کر کے آپ کے لیے لائن اپ کرنا ہوتا ہے، اور وہ اس کام کے لیے آدھے سیکنڈ سے 1 سیکنڈ کا وقت استعمال کرتا ہے، اور بڑے فخر سے جواب سے پہلے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے لیے میں نے یہ جواب 650 ملی سیکنڈز میں تلاش کیا ہے۔ اب ہم کمپیوٹر کی اسکرین سے کرکٹ کے میدان میں چلتے ہیں۔ شعیب اختر یا بریٹلی باؤلنگ کرا رہے ہیں۔ گیند 185 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پھینکی گئی ہے۔ وکٹ کی لمبائی 20.12 میٹر ہے۔ ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک پہنچنے میں بال کو 480 ملی سیکنڈ لگیں گے، جبکہ جہاں بیٹسمین کھڑا ہے 19 میٹر کے فاصلے پر 450 ملی سیکنڈز لگتے ہیں۔ اب فرض کریں کہ گیند شارٹ آف لینتھ ہے تو وکٹ کے نصف کے قریب ٹپا دیا گیا ہے۔ جب بیٹسمین کو احساس ہوتا ہے کہ یہ باؤنسر ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے تاکہ باؤنسر سر کے اوپر سے گزر جائے۔ اس وقت اس کے پاس صرف 225 ملی سیکنڈز یعنی 1 سیکنڈ کا قریب 1/4 وقت بچتا ہے۔ اس 1/4 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں انسانی جسم کا کیا کیا افعال سر انجام دیتا ہے، آئیے اس کا ہلکا سا اندازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آنکھ نے ابھرتے ہوئے گیند کی پردہ بصارت پر شبیہ بنائی جو کہ الٹی ہے، یعنی آپ سائیڈ ڈاؤن۔ دماغ نے سب سے پہلے اس شبیہ کو سیدھا کر کے سمجھایا کہ باؤنسر آ رہا ہے۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اس باؤنسر کی سمت شاٹ لگانے کے لیے درست نہیں ہے، لہٰذا مجھے بیٹھ جانا چاہیے۔ اس فیصلے کے بعد دماغ کے 86 ارب نیورونز میں سے ایک حصے میں موجود لاکھوں نیورونز نے اپر موٹر نیورونز کو پروسیسنگ کا حکم دیا۔ پروسیسن میں وہ عمل ہے جس میں انسانی ذہن جسم کے عضلات کو حرکت دینے سے پہلے ان کی درست جگہ کا تعین کرتا ہے کہ کون سا مسل کس پوزیشن پر اور کتنے کھنچاؤ میں ہے۔ جسم کے سارے 600 مسلز کے کروڑوں مسل فائبرز کی درست جگہ اور کھنچاؤ کی معلومات دماغ کو پہنچا دی گئی۔ واضح رہے کہ یہ سارا کچھ سیکنڈ کے چوتھے حصے میں ہو رہا ہے۔ تب اس نے 450 کے قریب عضلات کی لاکھوں مسل فائبرز کو اپنی جگہ سے سکڑنے یا پھیلنے کے لیے کروڑوں سگنلز اپر موٹر نیورونز کو فراہم کر دیے۔ اپر موٹر نیورونز نے یہ سارے سگنل رام مغز کو پہنچا دیے۔ رام مغز نے لوئر موٹر نیورونز کے ذریعے 450 مسلز کے لاکھوں مسل فائبر کو علیحدہ علیحدہ ہدایات جاری کر دیں، جو سارے سسٹم سے ہوتے ہوئے آخری سرے ایکسون پر پہنچی، جس نے ایک کیمیکل اسیٹاکولائن پیدا کیا، جس نے مسل نیورونز جنکشن پر عمل کر کے مسل کو مطلوب کھنچاؤ فراہم کر دیا۔ یاد رہے کہ لاکھوں میں سے ہر مسل فائبر کے مسل نیورونز جنکشن پر اسیٹاکولائن کی مقدار طلب کے حساب سے مختلف پیدا کی گئی۔ ایک بار کے سگنلز کے بعد دوبارہ سینسری فیڈ بیک لی گئی کہ جسم غیر متوازن ہو کر گر نہ جائے۔ پھر اس فیڈ بیک کی روشنی میں نئے سرے سے پاسچورل ایڈجسٹمنٹ کی گئی۔ اس سارے عمل کو جانے کتنی بار دہرایا گیا۔ جب بیٹسمین بیٹنگ پوزیشن سے بیٹھی ہوئی حالت میں پہنچا اور یہ سارے کروڑوں نہیں اربوں عوامل 1 سیکنڈ کے 1/4 سے بھی کم حصے میں بخیر انجام پائے۔ خدائے بزرگ و برتر کی قسم، ہم خود کو ٹھیک سے نہیں جانتے۔ ہم انسان ہیومن نہیں، سپر ہیومن ہیں۔ اس کائنات کے خالق کل کی احسن تقویم، اپنی صلاحیتوں کا درست ادراک کیجیے اور انسانیت کی فلاح میں صرف کیجیے۔ اپنے آپ کو سمجھیے، اپنی عقل کو یوز کر کے اپنے آپ کو، اپنے جسم کے نظام کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ خدا تک پہنچ جائیں گے۔
موجودہ دور کی تعلیم اور سائنس لوگوں کو بھٹکانے کا کام کر رہی ہے، لوگوں کو اللہ سے دور کر رہی ہے، خدا سے دور کر رہی ہے۔ لیکن اگر پازیٹیولی سوچا جائے تو انسان پوری کائنات کو چھوڑ کر صرف اپنے جسم کو اگر اسٹڈی کر لے اور جسم کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ خدا کی قدرت کو دیکھ لے گا اور اس کو پکا ثبوت مل جائے گا کہ یہ میں جو پیدا کیا گیا ہوں، میرا بنانے والا ایک عظیم بزرگ و برتر خالق ہے۔ بہت شکریہ۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو مل جائے۔ اللہ حافظ۔